بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میرا نام جہاں زیب حمید ہے اور میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ڈیلس سے آپ سے مخاطب ہوں. ہمارا یہ ایک نیا پروگرام سلسلہ چل رہا ہے اس باغ زندگی کے نام سے، اور اس کی شروعات حسن صاحب نے کر دی تھی. جو ہماری زندگیوں میں اور ہمارے اہل باب میں جو علماء ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں پہ موجود ہیں امریکہ میں یا پاکستان میں یا دوسری جگہوں پر، ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا اور ان سے جو کچھ رہنمائی ان کی زندگی کے حوالے سے ہمیں مل سکتی ہے، ہم اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں. کیا چیز ہے جو ہم سیکھ سکتے ہیں ان سے. تو اسی سلسلے میں آج ہمارے پاس آپ جانتے ہی ہیں معز امجد صاحب پاکستان لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں. تو ان کے ساتھ آغاز گفتگو کرتے ہیں، بلکہ سلسلہ جو آپ نے شروع کر دیا تھا اسی کو آگے جاری رکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف جائیں، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ اب سلسلہ آگے چلتا رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے لوگ بھی آئیں گے اور ہم ان سے بھی سیکھنے کا موقع ہمیں ملے گا، اس کو پورا اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. جی السلام علیکم معز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو. یہ سلسلہ اصل میں شروع ہو چکا ہے. حسن صاحب نے آپ کے ساتھ کچھ گفتگو پہلے کی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس میں اب تھوڑا ہم اور ڈائیو ان کریں اور گہرائیوں میں جائیں اور دیکھیں کہ آپ کے جو کام ہے اس میں سے کون سی ایسی رہنمائی ہے اور کس قسم کی رہنمائی ہے جو ہم پا سکیں. تو آپ کسی ایک طرز کی ورکشاپس کے ساتھ آپ کا رہا ہے کام کافی عرصے تک، تو اس میں آپ نے ان کے کچھ مختلف نام ان کو دیے، کبھی اس کو کسی ایک نام سے پکارا، کسی دوسرے نام سے. تو کیا وجہ ہے اس کی کہ آپ اس کو ایک امبریلا نیم کے اندر نہیں لا سکے، اور کچھ اگر ہم چاہیں کہ ایک نام اس پوری ورکشاپ کو دیا جائے ان ٹاپکس کو ملا کر، تو وہ کون سا ایسا نام ہوگا جو آپ سمجھتے ہیں کہ بیسٹ ہوگا؟ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے جی یہ، اور یہ ایک میرے لیے بھی آج تک یہ اچنبے کی بات رہتی ہے کہ کیا چیز ہونی چاہیے جو اس کو ایڈیکویٹلی بیان کر دے. اصل میں مسئلہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جب میں نے ایک نام رکھا تو اس میں یہ ایسپیکٹ زیادہ غالب تھا، یہ پرسپیکٹیو زیادہ غالب تھا کہ جو لوگ اٹینڈ کرنے والے ہیں وہ اس کو کس پہلو سے سوچیں. دوسرا ایسپیکٹ رکھا تو اس کے ریزلٹس کو سامنے رکھ دیا. میں نے ایک دفعہ اس کو آئی نیمڈ اٹ آور کنٹریبیوشن ٹو دا فیوچر. ایک دفعہ آئی نیمڈ اٹ بینگ دا پیرنٹس آور چلڈرن ڈیزرو. یا ایک دفعہ یہ کر دیا کہ میرا وہ امپیکٹ، مائی امپیکٹ آن دا ورلڈ. اور ایک ابھی بھی جو کورس چل رہا ہے اس کا نام، جو اس کا عنوان رکھا وہ تھا کہ پرنسپل سینٹرڈ لائف. جی جی. تو یہ مختلف پہلوؤں سے ایک ہی بات ہے. اصل میں اگر کہا جائے تو اس کا ایک عنوان جو بنتا ہے وہ یہ کہ ہم کیریکٹر ڈیولپمنٹ اور مارل اپ لفٹنگ کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو آپ جس نام سے بھی اب پکاریں گے تو اٹ وڈ اسمیل ایز سویٹ. تو اگر ہم ایک نظم کے طور پہ، ایک اسٹرکچر کے طور پہ اس کو دینا چاہیں تو ان میں سے کون سا آپ سلیکٹ کریں گے نام؟ آپ کے خیال سے کون سا بہتر لگے گا؟ آئی تھنک اس پہلو سے اگر اس کو دیکھیں تو شاید پرنسپل سینٹرڈ لائف وڈ بی اے ویری گڈ نیم. اور میرا خیال ہے کہ اس کو صرف یہ ہے کہ اس کو چونکہ اسٹیون کوی نے سب سے پہلے یوز کیا اپنی 7 ہیبٹس میں، تو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی ٹریڈ مارک، بٹ آئی ہیو میڈ اے فیو چینجز ان دیٹ. اینڈ اور آئندہ بھی جب یہ ورکشاپ چلتی ہے، ہر دفعہ جب چلتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. اٹس این آن گوئنگ ڈیولپمنٹل پروسیس. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم پوچھیں کہ آپ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ پرنسپل سینٹرڈ سے مراد کیا ہوگی ہماری؟ ہم کیا اس سے ہم ایک بڑا خوبصورت سا نام ہے، لیکن اس کا ہم اصل میں کس طرح سے احاطہ کریں اس کے؟ یہ انسان کی زندگی کے سینٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہی از اے ویری سیلف سینٹرڈ پرسن. جی جی. He is a very family-centered person. He is a nation-centered person. ہم patriotism جس کو ہم کہتے ہیں، تو انسان کو اپنی زندگی کا سینٹر کیا بنانا چاہیے اور وہ کیا ہونا، یعنی اگر ایک اچھی ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں اصولوں کے مطابق، اچھے کردار کے ساتھ، تو پھر ہمارا سینٹر کیا ہونا چاہیے. اصل میں یہ ہے جو جس کا جواب ہے. یہ پرنسپل سینٹرڈ لائف مینس کہ ایوری تھنگ will center around my principles. My life will be centered around some principles. بجائے اس کے کچھ شخصیات کے گرد گھومے، وہ کچھ اصولوں کے گرد گھومے گی. ٹھیک ہے، بہت اچھا. تو یہ بتائیے یہ کام کرنے کی آپ کو ضرورت کیا پڑی؟ میں جانتا ہوں حسن صاحب نے کچھ ہسٹری میں گئے تھے آپ کے ساتھ اور کافی چیزیں کھولی تھیں، لیکن وہاں پہ ہم پھر سے جاتے ہیں تھوڑا سا زیادہ گہرائی میں. اگر آپ ہمیں بیان کریں کہ کیا وجہ تھی کہ پرنسپل سینٹرڈ ہونا آپ کی نظر میں
کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے کام جو ہے وہ اتنا ضروری کیوں ہو گیا ہمارے لیے؟ میرا خیال ہے جی ایک تو یہ کہ جتنا میں نے اس کو اسٹڈی کیا، اس لٹریچر کو، جب میری دلچسپی اس میں پیدا ہوئی، آغاز تو میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا، آغاز ادھر سے ہوا کہ مجھے خود اپنے اندر کمیاں محسوس ہوئیں اور بڑی گلیئرنگ ویکنیسز محسوس ہوئی میں نے، کہ جس کے نتیجے میں میری دلچسپی اس سے ہوئی کہ کیا چیز ہے کہ جو مجھے اس میں اپنے آپ کو بہتر کرنے میں کر سکتا ہوں میں. اور جب یہ چیز سیکھنی شروع کی اور اس کو پریکٹس کرنا شروع کیا تو یہ خیال ہوا کہ اگر میں یہ کنٹریبیوٹ کر سکتا، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈفرینس ہے، وہ بیسیکلی ڈفرینس ادھر سے شروع ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی توجہ دیتے ہیں اپنی زندگی میں دوسروں کے اوپر یا دوسروں کو اچھا بنانے کے حوالے سے، وہ ان کے ظاہر کی توجہ ہوتی ہے، یعنی وہ اس کا بیہیویئر اچھا ہو جائے، اس کا رویہ اچھا ہو جائے، یعنی وہ رویہ جو میں دیکھ سکتا ہوں، یعنی آدمی اندر سے کیا سوچ رہا ہے، کتنا مخلص ہے، کتنا اخلاص ہے اس کے اندر، اس سے کوئی فرق نہیں، کیونکہ اس کو ہم جج کر نہیں سکتے، یہ ہماری ڈومین نہیں ہے. تو ہم انہی چیزوں پر توجہ دینا چاہتے ہیں کہ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں آئی ایم سوری کہنا بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. جی جی. اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے تو تھینک یو کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. لیکن آئی ایم سوری فیل کرنا اور تھینک یو فیل کرنا، اٹ از ناٹ اے پارٹ آف آور ایجوکیشن. ہم اس کو جب بچے کو دیتے ہیں تو یہ نہیں ہم بتا رہے ہوتے، کیونکہ یہ بتانا ایک مشکل عمل ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی اس کو اس کی فیلنگ وہ ہو جائے کہ جو وہ کر رہا ہے، اس کے اندر یہ ڈپلسٹی نہ رہے. تو میری دلچسپی جو بیسیکلی اس کام سے ہوئی وہ الٹیمیٹلی اس جگہ سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارے اندر اور ہمارے باہر کا کوئی فرق نہ رہے. اس کو اگر پرنسپل میں بیان کریں تو اس کو انٹیگریٹی کہتے ہیں. جی جی. بہت بہت شکریہ سر. میں نے جب آپ کی یہ ورکشاپس اٹینڈ کی تو کئی دفعہ ایسا محسوس ہوا میرے اپنے اندر یا دوسرے لوگ جو ہمارے فیلوز تھے اس میں کلاس میں، کہ سوال یا ایک چیز، ایک بات کہیں سے شروع ہوئی اور وہ چلتی چلتی کہیں اور پہنچ گئی، اور کئی لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ بات سمیٹی نہیں جا رہی، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا ہم واقعی اپنے جو گولز ہم نے رکھے ان کو ہم اچیو کر بھی پا رہے ہیں ان کلاسز میں یا نہیں. ہم کس طرح سے جج کریں کہ ہمارے میں کوئی بہتری آ رہی ہے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی کلاس لیتے ہیں تو ایک جگہ بات سٹارٹ ہوتی ہے، کہیں اور چلی جاتی ہے. تو اس کو سمیٹنے کی اگر ہم کوشش کریں تو میں جانتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ہیڈنگز دی ہوئی ہیں، تو اگر آپ ان کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ ہم اس امبریلا نیم جو آپ نے دیا اس کے اندر ہم ان ہیڈنگز کو لے آئیں، پھر وہ باقی کا بھی آپ تھوڑا سا تبصرہ فرمائیے کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے. دیکھیے اس معاملے میں جو مسئلہ آپ کو پیش آیا سیشنز میں اور یہ آتا ہے عام طور پہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ بیکاز ہمارے سیشنز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی لرننگ کی ایک تھیوری پہ بیسڈ، یعنی ہم لرننگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. جب آپ ایک کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک آدمی لیکچر دے رہا ہوتا ہے، تو اصل میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسپلنگ تھیوری آف لرننگ پہ بیسڈ ہے. اسپلنگ تھیوری آف لرننگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ویسل ہے جو ٹیچر ہے، اور وہ ویسل سے ایک چھوٹے ویسل میں اپنی نالج کو ٹرانسفر کر رہا ہے، اسپل آؤٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی آئی تھنک دیٹ دس از ناٹ اے ویری افیکٹو وے آف لرننگ. لرننگ بیسیکلی از ناٹ سم تھنگ، ہم جب کوئی چیز سیکھتے ہیں تو یہ ہمارے باہر پڑی ہوئی چیز نہیں ہوتی جس کو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہماری اپنی ذہن کی کنسٹرکشنز ہیں جو بن رہی ہوتی ہیں. یہ کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کہلاتی ہے. کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ یہ ہے کہ انسان کی جو لرننگ ہے وہ بیسیکلی ایک مکمل ہولسٹک ویو میں دیکھی جائے گی کہ وہ کس طرح سے اس پوری سچویشن کو کنسٹرکٹ کر رہا ہے. اگر آپ نے آج ایک نئی چیز سیکھی ہے تو آپ کی ایگزسٹنگ نالج کے ساتھ وہ کدھر فٹ ان ہوگی. اس سب پروسیس کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو معاملہ کیا جائے وہ صرف یہ نہ ہو کہ انفارمیشن ڈیلیور کی جائے، بلکہ انفارمیشن کو پروسیس بھی کیا جائے. اب چونکہ جو لوگ موجود ہیں وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں، مختلف ان کی ایجز ڈفرینٹ ہیں، ان کے کلچرز بھی کئی دفعہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے ایسپیکٹ سے معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور کئی دفعہ اس کے نتیجے میں بات جو ہے وہ فروئی معاملات میں بھی چلی جاتی ہے اور پھر ڈائیورٹ بھی ہو سکتی ہے. دس از ہاؤ ہیومن بینگز ورک. اگر آپ غور کریں تو ہم اسی چیز سے بچنے کے لیے اپنی کلاس رومز میں بڑے اسٹرکٹ کنٹرولز رکھتے ہیں. یعنی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے جو ٹاپک ہے اس سے ڈائیورٹ نہ ہو، کیونکہ ٹاپک ختم نہیں ہوگا ورنہ. جی جی. مجھے اپنے سیشنز میں چونکہ ایک کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ ہے اور اس میں جو ایشو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں نے بات کو ڈیلیور کرنا ہے یا میں نے بات کو اسپل آؤٹ کرنا ہے،
بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پوائنٹ دیا گیا ہے اب اس کو لوگ پروسیس میں لے کے آئیں, اس کو پروسیس کریں, اپنی زندگیوں کی مثالیں دے کے دیکھیں کہ, اور اس کو پھر پریکٹس میں لے کے آئیں, پریکٹیکل اپلیکیشن کریں اس کی. جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور پھر آگے شیئر کریں, اپنے فیڈ بیک کو بھی شیئر کریں, تو اس کے نتیجے میں بات میرے کنٹرول میں نہیں رہتی ہے. اور ظاہر ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ایک کسی مین گروپ میں یہ سارے معاملات نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ بریک آؤٹ رومز میں لے کے اس کو جاتے ہیں اور ادھر لوگ پروسیس کرتے ہیں. اب ہر آدمی کی اپنی بیک گراؤنڈ ہے, تو چونکہ یہ ایک ایشو ہے جس میں کہ انڈیویجولز امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں, اس لیے کئی مرتبہ یہ چیز ہو جائے گی اور ہو جاتی ہے ہمارے سیشن میں کہ بات تھوڑی سی ڈائیورٹ بھی ہو سکتی ہے. جو چیز اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ کی جائے وہ یہ ہے کہ اس کو یعنی ڈائیورژن کے باوجود بھی اس کو کوشش کی جائے کہ واپس کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ جو مین پوائنٹ آف ڈسکشن ہے اس سے جوڑا جائے. جی جی. لیکن انسان ہے جی, اور یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ لرننگ از بیسیکلی این آرگینک پروسیس. یعنی اگر آپ نے اس کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی اور بہت زیادہ ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی تو ایک میکینیکل پروسیس بن جائے, وہ ایک انڈسٹریل پروسیس بن جائے گا, نہ کہ وہ آرگینک پروسیس رہے گا. آرگینک پروسیسز جو ہیں اس کے اندر کچھ ویسٹیج بھی ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کو آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہو, لیکن یو ہیو ٹو لیو ود دیٹ. رائٹ. تو پھر آپ اگر ہم ایک اوور آل ویو اگر دینا چاہیں آڈینس کو کہ آپ نے کافی مختلف بلکہ آپ نے ایک اسٹرکچر دیا ہوا ہے, آپ کے ذہن میں کچھ ہے, کچھ ہیڈ لائنز ہیں, اور اب ہم کہیں کہ پرنسپل سینٹرڈ لائف کا ایک کورس ہے, ایک ورک شاپ ہے, تو اس میں بڑے بڑے جو ہیڈ لائنز ہوں گی جو جس کے بیس پہ آپ اپنے ذہن میں اس کو اسٹرکچرائز کرتے ہیں, وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیے جو میں نے ان کا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے بیسک, وہ تو یہ ہے کہ کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ پری ریکوزٹ ٹاپکس میں نے ان کو ڈیوائڈ کیا. یعنی دے آر پری ریکوزٹ ٹاپک ان دا سینس کہ آپ آگے کے جتنے بھی ٹاپکس دیکھیں ان کو, اگر اس کے بعد جو ٹاپکس آئیں گے ان کو الگ الگ بھی آپ اگر لیں تو کچھ نہ کچھ آپ سیکھ لیں گے. لیکن پری ریکوزٹ ٹاپکس یہ ہیں کہ جو آپ کو پوری کی پوری ورک شاپ میں دے نیڈ اپلائنگ, آپ کو کنٹینیوسلی اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کو استعمال کرتے رہنا ہے. اور دوسرے وہ ٹاپکس ہیں کہ جس میں آپ کی یہ کانشیسنیس ڈیولپ ہو کہ میرے اندر کے پروسیسز کیا چل رہے ہیں. یعنی یہ بات کہ مثال کے طور پر اگر میری ایک فیلنگ ہے تو فیلنگ کیسے بنتی ہے, وہ ایموشنز کیسے بنتی ہیں, میں جب چیزوں کو دیکھتا ہوں تو ان میں سے کیا چیز ہے جس کو میں یاد رکھتا ہوں اور کیا چیز ہے جو میں اس واقعے سے فراموش کر دیتا ہوں. یہ جو سارے پروسیس ہیں یہ میرے اندر چل رہے ہیں لیکن یہ میں جانتا نہیں ہوں. میں نے اس کو عنوان دیا ہے کہ ہماری انکانشیس پروکلیوٹیز یا ہماری انکانشیس جو پوٹینشیلز ہیں ہمارے, جس طرح سے نمودار ہوتے ہیں وہ کیا ہیں, ان کو ہم سمجھیں. اور اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ہم ان کے بارے میں کچھ کر بھی سکتے ہیں. اگر سمجھیں گے, مثال کے طور پر آپ ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے, نہیں, میں غصہ چڑھ نہیں جاتا ہے, غصہ آدمی اپنی سوچ سے اپنی پرسیپشن سے انسان غصہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو اگر میں پہلے اس کو ریکگنائز کروں, اس کے بعد آئی کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. تو دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے پری ریکوزٹ ٹاپکس وہ ہیں جو پوری ورک شاپ میں اپلائی ہوں گے. نمبر 2 از اباؤٹ بینگ اویئر آف یور inner processes, اور نمبر 3 is about your relationships. انسان ظاہر ہے اس دنیا میں اکیلا نہ آیا ہے نہ اکیلا جیے گا, اس نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, اس کے تعلقات جو ہیں وہ اس کے اوپر انر پروسیسز پہ بھی اثر ڈالتے رہیں گے. وہ کس طرح سے بہتر انٹریکٹیو ریلیشن شپس میں آ سکتا ہے, چاہے وہ پروفیشنل ہوں چاہے وہ پرسنل ہوں. اور نمبر 3 کا جو ایک اور سب ہیڈنگ ہے وہ ہے کہ جدھر ہم پیرنٹنگ کی ذمہ داری لیتے ہیں. جی جی. تو اور یہ ساری کی ساری اپروچ جو ہے جس طرح میں نے عرض کیا, یہ بیسیکلی اٹ از این ان سائڈ آؤٹ اپروچ. یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ تو جو کچھ بھی ہیں اپنے بچوں کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں, بلکہ یوں ہے کہ آپ اپنے انفلوئنس سے بچوں کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں, نہ کہ ان کو کنٹرول کر کے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ اس کے ٹوٹل ٹاپکس بنتے ہیں. بہت شکریہ جی. کانورسیشن جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. وقت ابھی تھوڑا سا ختم ہوا چاہتا ہے, تو ہم ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ دینے کا. نیکسٹ ٹائم ہم انہی ٹاپکس کو پھر سے لیں گے اور ایک ایک کو پکڑ کے اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے, اور کیا رہنمائی ہمیں مل سکتی ہے ان سے کہ ہم اپنی زندگیوں کو تھوڑا بہتر بنا سکیں, اس کو بھی دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ. جلد ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم.